اسی لیے آپ کی زندگی پر قلم اٹھانا ضروری ہے. ہم نہ کبھی پڑھ رہے ہیں نہ کبھی سمجھ رہے ہیں، بلکہ وسیم رضوی ایک فلم بنانے کی تیاری میں ہے. جس دن فلم ویسے انشاءاللہ نکلیں گی نہیں، صبر سے تحمل سے رہیے، اللہ سے دعا کریے اور ہوشیاری سمجھداری سے کام کریے. نکل جا رہے ہیں کہتے روڈوں پہ کچھ بھی کر دیں گے مار دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جل اگر اس ظالم کے حق میں تیری لعنت ہے جو اماں عائشہ پر فلم بنانے کی تیاری کر رہا ہے، تیرے اس گھر میں دعا کرتے ہیں یا ربی اس پر تیری لعنت ہو، تیری لعنت ہو، تیری لعنت ہو اس پر. اب حق میں ہے تو ہو جائے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مرتبے کو گرانے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث کے مرتبے کو گرانا، اسلام سے لوگوں کو دور کر دینا. یہود کی سازش، ایرانیوں کی سازش، شیعوں کی سازش، رافضیوں کی سازش، جس سازش میں لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی جا رہی تھی، آپ کی زندگی کی اہمیت کیا ہے، کیوں آخر ان کی زندگی سمجھیں گے، کیوں انہیں سب کی زندگی چھوڑ کے ان پہ فلم بنانے جا رہا ہوں، کیوں قرآن مجید قیامت تک لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ ہے. اس قرآن مجید میں حضرت عائشہ کے بارے میں قیامت تک کہہ دیا گیا، اس لیے وسیم رضوی جیسے دجال قیامت تک اٹھیں گے جو حضرت عائشہ کی زندگی پہ انگلی اٹھائیں گے اور اللہ آیت اٹھا کے لوگوں کو سنا دے گا کہ یہ پاک دامن عورت ہے. اور عائشہ پر تہمت لگانا رضی اللہ عنہ احادیث کے بڑے ذخیرے پہ تہمت لگانا ہے. کیا عزت کیا احترام تھا ان کا خلیفاؤں کے قریب، صحابہ کے قریب، یہ دیکھیں گے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کا تعارف آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی، مکے میں پلی بڑی، مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس عصر میں آپ کی پیدائش ہوئی، اس ٹائم پر آپ کی پیدائش ہوئی جب ابو بکر اور ان کے گھر والے یعنی حضرت عائشہ کی ماں اسلام قبول کر چکے تھے. یعنی جہالت کا زمانہ آپ نے گھر میں نہیں دیکھا، گھر میں بت پرستی نہیں دیکھی، لات اور عزا کی پوجا زمانے کے لوگ جو کیا کرتے تھے اس گھر میں آپ نے آنکھ نہیں کھولی. ان کی پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہونے کے 4 یا 5 سال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی. جیسے آپ کی پیدائش ہوئی آپ نے آنکھ اسلامی گھرانے میں کھولی. آپ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرا بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن کنانہ بن قریش بن تیمی مکی اور مدنی، یہ آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. یہ ہیں آپ کے والد محترم، خلیفہ اول. تمام صحابہ اکرام میں ہی نہیں، امت میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق و عائشہ کے والد ہیں. جس گھر میں آپ کی پیدائش ہوئی وہ امت کی عظیم ترین ہستی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس پہ پوری امت کا اجماع اتفاق ہے کہ آپ سے بہتر ہو کوئی نہیں ساری امت کے اندر. اس گھر میں آپ نے آنکھ کھلی. عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کا بچپن باپ کے گھر میں گزرا، محبت اور شفقت کے ساتھ، اسلام کی تعلیم کے ساتھ. ایسی تعلیم، ایسا گھر کا ماحول جس گھر کے باہر ایک چھوٹا سا صحن تھا، مٹی میں وہاں چٹائی بٹھا کر یا کوئی چیز بچھا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور قرآن مجید کا جو بھی حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا اس کو تلاوت کرتے بیٹھ جاتے. تصور کر کے دیکھیے کس ذہن کی، کیسی ذہن سادی اور کیسے گھر کے ماحول میں حضرت عائشہ کا پلنا بڑھنا ہوا. ابو بکر صدیق جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے جاتے تو اللہ عز و جل کی آیتیں سن کر روتے چلے جاتے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. اور جب آپ گھر کے صحن میں قرآن پڑھنے بیٹھتے تو مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے آ کے تماشا دیکھتے، یہ آدمی کیا پڑھتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں کلام تھا. آیت پڑھتے جاتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، رسولوں کا ذکر آتا ہے، فرشتوں کا ذکر آتا ہے، جنت کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. یہ آدمی کا مزاج ایسا ہے کہ آیت پڑھتا ہے روتا ہے. آ کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے کھڑ جاتے تو حتیٰ کہ تنگ آ کر ان گھروں کے مرد آ گئے اور کہا ابو بکر صدیق یہ قرآن پڑھنا بند کر دو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہارے قرآن اور تمہارے رونے کو دیکھ کر ہماری عورتیں اور بچے کہیں اسلام قبول نہ کر لے. ایسے تقوی مزاج والے باپ کی تربیت میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پرورش ہوئی، اور ایسی پرورش کہ رسول کی بیوی ہونے کی قابلیت آپ کے اندر آ گئی. ایسی پرورش کا مزاج ابو بکر صدیق کی. آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتے. آپ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر، ایک تو باپ خلیفہ اول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس پارٹنر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی کہ جس کے احسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے، اور ہماری طرف سے اللہ ابو بکر کا احسان ادا کرے گا. اب آئیے دوسری چیز، گھر میں ماحول کی کتنی بڑی اہمیت ہے. باپ خلیفہ اول، شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہن
صحابیہ میں سے اسماء بنت ابی بکر، بھائی عبد الرحمن صحابہ میں سے، والدہ صحابیہ میں سے، والد، والدہ، بھائی، بہن، پھوپھیاں، خالایاں، چچائیں، سب کے سب جہاں نظر جاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں، صحابہ یا صحابیہ کی زندگی میں سنیں گے، حتیٰ کہ آپ کے جتنے غلام تھے وہ غلاموں میں بھی جو سو صحابہ اکرام گزرے ہیں، حتیٰ کہ کچھ آپ کے جو خدام تھے وہ خدام راوی حدیثوں میں سے بھی گزرے ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے آپ کے خدام تھے۔ ایک خادمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایسی تھی جو خادمہ آگے بڑھتے بڑھتے اس امت کے عظیم شخصیت 4 ائمہ میں سے امام مالک کی استاد حضرت عائشہ کی ایک جو سو خادمہ ہے۔ خدامہ کو دیکھیں گے آپ، کام کرنے والے، خدمت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، غلام صحابہ میں سے، وہ غلام جو حضرت عائشہ کو رمضان میں قرآن دیکھ کر پڑھاتے تھے، راوی حدیثوں میں سے لوگ ہیں۔